نہیں ہے. ٹو نیشن تھیوری ہمارے مسلمان حصہ بن چکی تھی اور قیامت تک رہے گی. وی آر ناٹ ون, وی کی ناٹ بی ون. چاہے مسلمان آپس میں لڑیں یا نہ لڑیں, ہم ہندوؤں کے ساتھ ایک نہ تھے, نہ ہیں, نہ ہوں گے. وہ دے آر ڈفرنٹ نیشن, وی آر ڈفرنٹ نیشن. ایک دوسرے کا ہم پانی بھی نہیں پیتے ہیں, ایک دوسرے کا ہاتھ بھی نہیں لگاتے ہیں. یہ ان کی اصلیت مسلمانوں کو اس وقت معلوم ہوئی کہ جب اقتدار ان کے ہاتھ میں آیا. 1940 میں پاکستان ریزولوشن ہوتی ہے, پاکستان بنانے کا فیصلہ کیا جاتا ہے, اور 1946 تک اب بالکل مختلف مسلم لیگ ہے. 37 میں وہ مسلم لیگ جس کا وجود ختم ہو گیا تھا الیکشنز میں, 46 میں 98% مسلمان ووٹ مسلم لیگ کو ملتے ہیں. اور اب انگریز بھی مجبور ہو جاتا ہے اس بات کو ماننے کے لیے کہ ہندوستان میں 3 طاقتیں ہیں. ہندوؤں کو نمائندگی کانگریس کر رہی ہے, مسلمانوں کی نمائندگی مسلم لیگ کر رہی ہے, اور انگریز سامراج جو خود ایک تیسری پارٹی کے طور پہ موجود تھا. اور یہاں پہ پھر قائد اعظم نیگوشیٹ کرتے ہیں اپنی ٹرمز کو. وہ ان انگریزوں نے اور ہندوؤں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا کہ پاکستان نہ بنے, لیکن اللہ کے فضل سے 14 اگست 1947 پاکستان بنتا ہے. پاکستان کی بنیاد میں, پاکستان کے بنانے کے دوران میں بھی کم از کم 10 لاکھ مسلمان شہید کیے جاتے ہیں جو ہجرت کرتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے وہ واقعات دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے. ہم نے شاید صرف تاریخ میں پڑھے ہیں کہ جب کٹی ہوئی ٹرینیں لاہور پہنچا کرتی تھیں, ایک ایک ٹرین میں 6-6, 7-7 ہزار لاشیں نکلتی تھیں ایک ایک ٹرین سے. جب پورا پنجاب, ایسٹ پنجاب, جہاں سکھوں نے مسلمانوں کو جس طرح بے دریغ قتل عام کیا, جس طرح پورے ہندوستان میں ایک ہندو مسلم فسادات ہوئے. دیکھیے مسلمان 18-20%, 15%, جگہ کئی جگہ 5-6%, کبھی بھی ہندو اکثریت کے خلاف یہ اعلان جنگ نہیں کر سکتے تھے. مسلمانوں نے ہمیشہ دفاعی جنگ لڑی ہے یا لڑنے کی کوشش کی ہے اور بری طرح مارے گئے. 10 لاکھ مسلمان چھوٹی تعداد نہیں ہے پاکستان بناتے ہوئے. اور یہ اپنی ہندوؤں نے اپنی نفرت کی بنیاد پاکستان بناتے ہی رکھ دی تھی. دیکھیے جو حکومتیں تقسیم ہونی تھی, انگریزوں کی حکومت جب تقسیم ہوئی تو آدھا حصہ ایک تقسیم کے مطابق روپیہ پاکستان کو ملنا تھا, ہندوؤں نے وہ روک لیا. جو فوج تقسیم ہوئی تو فوج کے اکوپمنٹ, سپلائز, آرٹلریز, گنز, کیننز, ٹینکس وہ پاکستان کو ملنے تھے, ہندوؤں نے وہ روک لیا. پوری انڈیا میں آرڈننس فیکٹری, اسلحہ بنانے کی جتنی فیکٹریز تھی وہ انڈیا میں تھی, پاکستان کے اس علاقے میں کوئی آرڈننس فیکٹری نہیں تھی. ایک ایسا زخمی, ٹوٹا پھوٹا, چھوٹا سا پاکستان ہمیں ملا, لیکن قائد اعظم نے اس کو بھی ایکسپٹ کیا صرف اس لیے, صرف اس بنیاد پر کہ اگر ہندوؤں کے ساتھ ہمیں رہنا پڑا تو مسلمانوں کی جان, مال, عزت, آبرو کی کوئی ضمانت نہیں ہے, ہمارا بیڑا غرق کر دیا جائے گا. پاکستان بنایا گیا. اب ہم ان ایونٹس کی طرف آئیں گے کہ جو پاکستان بننے کے بعد پیش آئے, لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ تھاٹ پروسیس ہندو زائنسٹ کا جو 1857 کی وار کے بعد کانگریس کے قیام سے لے کر پھر مسلم لیگ کا قیام, پھر قائد اعظم کا پہلے انڈین نیشنلزم کا کانسیپٹ, اور اس کے بعد ٹو نیشن تھیوری کو قبول کرنا, اور یہ قبول کرنا کہ ہندو اور مسلمان 2 الگ الگ قومیں, اور علامہ اقبال کا یہ ویژن کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست ہوگی, اور اس ریاست کا قیام, اور پھر 37 میں 39 تک ہندوؤں کی حکومت, اور پھر مسلمانوں کا یوم نجات, اور پھر مسلمانوں کا اکٹھا ہونا, اور پاکستان کا قیام. یہ تاریخ جب تک آپ نہیں سمجھیں گے, جب تک اس کو نہیں پڑھیں گے, جب تک اس کی گہرائی اور اس کی وزڈم میں نہیں جائیں گے, اگر آپ 37 سے 39 تک کانگریس کی حکومت کے بارے میں پیپرز جو لکھے گئے, جو انالیسس کیا گیا, جائیے گوگل پہ تلاش کیجئے کہ کانگریس گورنمنٹ فرام 37 to 39 کیا لکھا جاتا ہے اس کے بارے میں. خود انگریزوں نے لکھا ہے کہ دس از دی رائز آف پولیٹیکل ہندو زائنزم. یہ ایک ایسا تصور تھا جس نے مسلمانوں کو دہشت میں ڈال دیا, اور پاکستان ہندوؤں نے بنایا ہے. ہندوؤں نے اپنی نفرت کی وجہ سے پاکستان کا قیام وجود میں آیا, اور قائد اعظم کا کام بہت آسان ہو گیا اس وجہ سے کہ ہندوؤں نے جو ظلم و ستم مسلمانوں پہ کیے, اس نے مسلمانوں کو یکجا کیا. اب بات کرتے ہیں ایک اور بہت سینسیٹیو ایشو پر جو کہ ایور ایگزسٹنگ ہے, کشمیر. لیٹس ٹاک اباؤٹ کشمیر نا. دیکھیے اب یہی بات, پاکستان بنتا ہے, ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ہندوؤں نے یا کانگریس کی گورنمنٹ نے اسی وقت سے ظلم و ستم شروع کر دی, اسی وقت سے زیادتیاں شروع کر دی. کشمیر یہ ریاست ایک ڈسپیوٹڈ ریاست تھی. انگریزوں نے جانے سے پہلے دیکھیے 2 مسلمانوں میں بڑے بڑے فتنے ہیں مسلمان امت کے دوران جو انگریز چھوڑ کر گیا ہے, ایک فلسطین کا مسئلہ اور ایک کشمیر کا مسئلہ. انگریزوں کے ہاتھ پر مسلمانوں کا بہت خون لگا ہوا ہے. اس نے نہ صرف مسلمان علاقوں پر حکومتیں کی ہیں بلکہ جہاں جہاں سے یہ نکلا ہے وہاں فتنے بھی چھوڑ کر گیا ہے. کشمیر کا مسئلہ انگریزوں نے جان کے, جس طرح گرداسپور جب پاکستان کو ڈیوائڈ کیا گیا, انڈیا اور پاکستان کے درمیان لائن بنائی گئی, تو گرداسپور کا آخری سیکنڈ کے اوپر گرداسپور کا قصبہ ہندوؤں کو دے دیا گیا. وہ جو رستہ تھا, وہ روٹ تھا کشمیر میں داخلے, بون آف کنٹینشن چھوڑ گئے. یوں ہی دیکھیے, اب تاریخیں دیکھیے, یہ بہت اہم نقطے پہ ہم آ گئے, اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. پاکستان اگست میں بنتا ہے. پاکستان بننے کے فوراً بعد ہندوستان اپنی فوجیں داخل کرتا ہے کشمیر میں. قائد اعظم نے کیا کیا,
دیکھیے یہ وہ وقت تھا، یاد رکھیے، کہ جب ماچس کی اور سگریٹ کے خالی لفافوں کے اوپر، خالی پیکٹس کے اوپر سرکاری خطوط لکھے جاتے تھے اور ببول کے کانٹوں سے کاغذوں کو جوڑا جاتا تھا، اور لکڑی کے کریٹ رکھ کے اس کے اوپر سرکاری دفتر چلتے اور تھے، بیرکس کے اندر اور بیرکس میں اور ٹینٹوں میں پاکستان کی حکومت قائم تھی. یعنی یہ وقت بھی ذہن میں رکھیے گا، ٹرائنگ ٹائمز. یہ وقت ذہن میں رکھیے گا. قائد اعظم کو جو ہی معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان فوجیں داخل کر رہا ہے کشمیر میں، تو آپ اس وقت کمانڈر ان چیف جنرل گریسی تھا، جنرل گریسی کو بلا کے انہوں نے حکم دیا کہ فوجیں داخل کرو کشمیر میں اور مسلح مزاحمت کی جائے گی ہندوستانی فوجوں کی. گریسی نے غداری کی، اس نے انکار کیا. اس نے جنرل آکنلک کو، جو اس وقت کمبائنڈ انڈیا کی، کیونکہ فوجیں تقسیم نہیں ہوئی تھی اس وقت، انگریز افسر اپنی جگہ پہ کام کر رہے تھے، پاکستانی فوج منتشر تھی، ہمارے پاس نہ افسر تھے، نہ جوان تھے، نہ فوج متعین تھی. 2 مہینے ہوئے تھے پاکستان کو بننے. جنرل گریسی نے آکن لیک سے کہا، آکن لیک نے دھمکی دی قائد اعظم کو کہ اگر آپ نے کشمیر میں فوجیں داخل کرنے کی کوشش کی تو ہم تمام انگریز افسروں کو واپس بلا لیں گے. وہ صرف انگریز یہ چاہتے تھے کہ ہندوستان کو اتنا موقع مل جائے کہ وہ مستحکم کر لے اپنے آپ کو، کیونکہ فوجیں تو مجبوراً بھیجنی تھیں ان کو. قائد اعظم نے سختی سے حکم دیا اور مجبوراً ان کو فوجیں داخل کرنی پڑی کشمیر میں. لیکن اس سے پہلے قائد اعظم نے کیا کیا، یہ بہت اہم نقطہ ہے جو سمجھنے کا ہے. قائد اعظم کی کشمیر پالیسی سمجھ لیجیے. قائد اعظم نے کشمیر کو جگولر کہا، پاکستان کے شہرک. 2 مہینے ہوئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے. قائد اعظم نے اس میں جیسے یہ دیکھا کہ ہندوستان فوجیں داخل کر رہا ہے، قائد اعظم نے اپنی فوجیں داخل کرنے کا حکم دیا. جب یہ دیکھا کہ انگریز افسر ڈیلے کر رہے ہیں، قائد اعظم نے مجاہدین کو موبلائز کیا، خاص طور پہ اپنے سورسز اور کانٹیکٹس کو استعمال کرتے ہوئے مسلمان والنٹیئر ریزسٹنس ملیشیا پہلی دفعہ قائد اعظم نے استعمال کی. قائد اعظم نے ٹرائبل ایریا سے فوجیں بلا کے، ملیٹنٹس کو بلا کے اعلان جہاد کروایا، مجاہدین کو استعمال کیا. لیٹ می فنش ہے. مجاہدین کو بلا کے انہوں نے داخل کیا کشمیر میں، اور ساتھ ساتھ تیسری بات، قائد اعظم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک پروٹریکٹڈ جنگ لڑیں گے، ہم ایک طویل جنگ لڑیں گے، اس بات کے باوجود کہ ہمارے پاس کوئی وسائل نہیں ہے. چوتھا کام قائد اعظم نے یہ کیا کہ اپنی کشمیر پالیسی ڈکلیئر کر دی ایز اے نیشنل فارن پالیسی. دیکھیے یہ 4 کام قائد اعظم نے کیے. ایک لوگ 1947 اور 48 کی جنگ کشمیر کی ہماری تاریخ میں زیادہ نہیں پڑھائی جاتی. یہ جنگ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 14-15 مہینے چلی ہے. قائد اعظم نے 2 مہینے کے بعد پاکستان بننے کی جو جنگ شروع کی تھی، اپنے انتقال تک وہ جنگ جاری تھی. اور قطع کلامی کی معافی چاہتی ہوں، اور میرا ایک سوال ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی بریک کے بعد. اس وقت ہوا ایک بریک کا، ہم آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. حاضر خدمت ہیں بریک کے بعد. جی زید صاحب. دیکھیے جیسے ہم نے کہا کہ قائد اعظم کی کشمیر پالیسی کے 4 میجر پلرز تھے. ایک آپ نے فوجیں داخل کی، دوسرا آپ نے مجاہدین کو استعمال کیا، تیسرا آپ نے ڈکلیئرڈ فارن پالیسی کا حصہ بنایا اس کو، اور چوتھا آپ ایک پروٹیکٹڈ یعنی طویل جنگ لڑنے کے لیے آپ نے فیصلہ کیا جب تک کہ فیصلہ کن جنگ نہ ہو جائے. یعنی آپ یہ سوچئے ذرا کہ 2 مہینے کے بعد پاکستان بننے کی جنگ شروع ہوتی ہے اور قائد اعظم نے زندگی کے آخری سانس تک کشمیر میں جنگ بندی نہیں کی. چترال کے والی کو حکم دیا کہ جب پاکستانی فوجیں ہمارے پر کم تھی، حکم دیا چترال کے والی کو کہ آپ وہاں پیچھے سے فوجیں داخل کیجئے گلگت میں. چترال کے والی نے اپنی والنٹیئر ملیشیا داخل کی گلگت میں.